حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ ان کی ذات کو لے کر اور حضرت امیر معاویہ کی ذات کو لے کر ٹکراتے ہیں اور سنیوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سنیوں کے عقیدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف حضرت علی اور حضرت معاویہ، جنگیں ہوئی ہیں ان کے درمیان، لیکن وہ اجتہادی خطائیں تھیں، اس وقت جو حالات تھے اس کی وجہ سے ہو گئی آپس میں، لیکن دونوں صحابی رسول ہیں۔ سنی یہ مانتا ہے کہ دونوں صحابی رسول ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھی کہو گے تو ایمان ہاتھ سے جائے گا، کیونکہ ان کے لیے بھی حدیثیں آئی ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہ تو داماد رسول ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں جب کوئی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان سے باہر ہے، ان کی شان میں ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے، ان کی شان میں بھی نہیں۔ جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے، مجھے حیرت ہوتی ہے، گلی نکڑ میں گھومنے والا نوجوان واٹس ایپ میں، فیس بک میں مناظرے کر رہا ہے، معاویہ باغی تھے، علی حق پر تھے، ظالم فیصلہ وہ کرے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا۔ بات صحیح ہے؟ حضرت امیر معاویہ ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہوں، ان دونوں کا اگر فیصلہ آئے تو کون فیصلہ کرے گا؟ جو ان دونوں سے بڑا ہوگا، وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور اللہ رب العزت ہے۔ ان دونوں کے اگر آپسی کچھ معاملات تھے بھی تو کون سا چوہا ہے جو ان کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہے؟ ہاں، بعض وہ ہیں خارجی کسے کہتے ہیں جو حضرت علی کی شان میں بکواس کرتے ہیں، یہ ظالم یزیدی ہیں، آج بھی ہیں ان کی اولاد میں کچھ لوگ، اولاد کا مطلب ان کے جانشین اس علم کو اٹھائے ہوئے ہیں جو یزید اٹھایا ہوا تھا، وہ حضرت علی کے خلاف بھونکتے ہیں۔ کچھ ہیں جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھونکتے ہیں، یہ شیعہ ہیں، وہ خارجی۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، ان دونوں کی ناپاکیوں سے ہمیں بچا کر مولا نے دونوں کی محبت میں ہمیں عطا کیا۔ اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو معاویہ کی شان کو بھی سمجھتے ہیں اور حیدر کرار کی شان کو بھی سمجھتے ہیں۔ ہم ان جھگڑوں میں کیوں پڑیں؟ قیامت کے دن ہماری نمازوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، جنگ جمل، جنگ صفین کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ بتاؤ کہیں کسی کتاب میں لکھا گیا ہے قیامت کے دن اللہ تم سے اٹھائے گا اور پوچھے گا علی اور معاویہ کے درمیان جنگ جمل کیوں ہوئی تھی، جنگ صفین کیوں ہوئی تھی؟ تم سے پوچھا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے، ان کا معاملہ ہے، اللہ ان سے پوچھے گا۔ میاں تو ڈر، تجھے تیری نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تجھے تیرے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اپنا سب کچھ بھول کر کے وہ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے۔ اس لیے بچو، یہ رافضیوں کے پھیلائے ہوئے جراثیم سے اپنے معاشرے کو بچاؤ۔ نوجوانوں کو بھی میں تلقین کرتا ہوں، جب ایسی بحثیں آئیں تو وہاں سے اٹھ جانا، اس لیے کہ شیطان تمہیں غارت کرنے جا رہا ہے، تمہیں برباد کرنے جا رہا ہے۔ ایسے جھوٹے اور جعلی پیر بھی آئے ہیں جو اہل بیت کی محبت کا راگ الاپتے ہیں، لیکن ان کے اندر علی کی محبت اتنی نہیں بلکہ معاویہ کی دشمنی کوٹ کوٹ کے بری۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو کافر ثابت کر دیں، باغی ثابت کر دیں، بھولے بھالے مسلمانوں کو یوں بتائیں دیکھو یزید ان کا بیٹا تھا، حسین کو قتل کیا، بیٹے نے کیا تو کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر نکلا، کیا اللہ کے نبی کو تانا دو گے؟ ابو جہل دشمن رسول تھا لیکن بیٹے اکرمہ صحابی رسول تھے۔ باپ کی غلطی بیٹے کو نہیں، بیٹے کی غلطی باپ کو نہیں دی جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ اس وقت انتقال کر چکے تھے جب کربلا کے واقعات ہوئے تھے، نہیں تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ تو ان بحثوں میں نہ پڑو۔ مسلمانوں سے مجھے بڑی یہ حیرت ہوتی ہے جن کو حلال و حرام ابھی نہیں معلوم، جن کو نماز میں کتنے فرض ہے وہ نہیں معلوم، ارے وضو کے طریقے نہیں معلوم، غسل کا طریقہ نہیں معلوم، تیمم کا مسئلہ پوچھ لو تو آنکھیں اوپر چلی جائیں۔ یہ مسائل جو بیسک ہیں یہ نہیں جانتے۔ معاویہ کی شان میں بکواس، علی کی شان میں بکواس، اور جنگ جمل کیوں ہوئی تھی، جنگ صفین کیوں ہوئی تھی، یہ بحث چھیڑ کے بیٹھے۔ آج ان تمام بحثوں سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو ابھی سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے درمیان جو معاملات ہوئے اس کو لے کر کے پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بھی میں یہی کہوں گا، اے سنی مسلمانوں، ان اختلافی بحثوں سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ سیدنا ابو بکر صدیق، یہ مسئلہ میں اب چھیڑوں گا نہیں اپنے اس مجمع میں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان
کیا ہوا تھا؟ کیوں شک میں ڈالتے ہو 1400 سال بعد آنے والوں؟ حضرت فاطمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باغیچہ لینے گئی تھی جب حضرت ابوبکر خلیفہ تھے، جو باغ فدق تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہا، میں نے حضور سے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی کی وراثت نہیں بٹتی، کسی بھی نبی کی وراثت نہیں بٹتی، جو نبی چھوڑ جاتے ہیں وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہے۔ انہوں نے جو حدیث سنی وہ بیان کر دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئی، ایک باغیچے کو لے کر کے دونوں کے درمیان بات۔ شیعہ آپ جب بیان کرتے ہیں سننا مت، میں اجازت نہیں دوں گا ان کی تقاریر سننے کی، کیونکہ بھولے مسلمان کبھی بھی بہک جاتے ہیں، لیکن جو میں سنا ہوں رو رو کر کے بیان کرتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ فاطمہ زہرا صدیق اکبر کے پاس گئی، ان کے چہرے پر تماچے مارے، ان کی چادر کھینچ لی، سارے قریش کی عورتوں نے انہیں پتھر مارے، وہ روتی ہوئی گھر میں آئی اور اسی غم میں انتقال کر گئی۔ ان کو شہیدہ کہتے ہیں کہ ان کو قتل کیا گیا۔ یہ جھوٹے قصے گڑھ کر کے مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اے نادانو، تمہیں کیا معلوم صدیق اکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنا ادب کرتے تھے۔ زندگی بھر اپنی خلافت پہ جب تک تھے، وہ باغ کی جو بھی انکم ہوتی تھی وہ سب اہل بیت پہ خرچہ کرتے تھے، اہل بیت پہ خرچہ کرتے تھے، لیکن جو اصول تھا رسول کریم کی حدیث کا وہ انہوں نے سنایا۔ اب یہاں ایک عقیدہ بھی سنا دوں میں آپ کو، عقیدہ بھی۔ صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ باغیچہ دے دیتے ہیں۔ حضور کی وفات کے بعد حضور کے بیٹے بیٹیوں میں وارثوں میں کون تھا؟ صرف حضرت فاطمہ تھی۔ تو انہوں نے آیت قرآن کی پڑھی کہ باپ کی وراثت بیٹی کو ملتی ہے، تو وہ پوچھنے کے لیے گئی تھی، لیکن جب حضرت ابوبکر نے بتا دیا نبی کی وراثت نہیں بڑھتی، عام لوگوں کی وراثت بڑھتی، نبی کی وراثت نہیں بڑھتی، حضرت فاطمہ واپس آ گئی۔ معاملہ اتنا ہی ہے، ہم سنی اتنا ہی کہتے ہیں، یہ بھوکتے ہیں۔ صدیق اکبر کی شان میں غلیظ الفاظ کہتے ہیں۔ میں تمہیں بتاؤں، حضرت ابوبکر نے ایک اس کے ساتھ عقیدہ بھی دیا، میں مر جاؤں، میں اگر مر جاؤں، اگر 1000 روپے چھوڑا ہوں، میرے بچے ہیں تو اس میں ڈیوائیڈ ہو جائے، بیٹے کو اتنا، بیٹیوں کو اتنا۔ آپ میں سے کوئی فوت ہو جائے، آپ کی اولاد کو بانٹا جائے گا کہ نہیں بانٹا؟ لیکن مجھے بتاؤ، میں زندہ ہوں ابھی، اور میری وراثت اگر میرے اولاد میں بانٹنے کے لیے آ جاؤ گے تو اس کو وراثت نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وراثت نہیں کہتے۔ شریعت کہتی ہے وراثت موت کے بعد ہی ہوگی۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ وراثت وفات کے بعد ہی ہوگی۔ صدیق اکبر نے یہ ہمیں عقیدہ دیا ہے، وراثت اس کی بٹے جو فوت ہو چکا۔ ہم تو رسول اللہ کو قبر میں زندہ تسلیم کرتے ہیں، وہ باحیات ہیں، اپنی برزخی زندگی میں ان کی وراثت نہیں بانٹی جائے گی۔ اور یہی سے شریعت ہمیں یہ بھی عقیدہ دیتی ہے، ہم کوئی بھی ہو، ہمارے انتقال کے بعد ہماری بیویوں کو اختیار ہے عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں۔ وہ بیوہ کو اجازت ہے، میں مر جاؤں، آپ میں سے کوئی فوت ہو جائے، بیویوں کو اختیار ہے عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں۔ لیکن شریعت کا قانون ہے، رسول اللہ کی جتنی بیویاں ہیں پوری عمر بھر کبھی کوئی دوسرا ان سے نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اصول ہے زندہ شوہر کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ رسول پاک اپنی قبر میں زندہ ہیں، ان ازواج مطہرات کے نکاح کا تعلق قبر اطہر میں بھی باقی ہے۔ اسی لیے تو حضرت صدیقہ عائشہ فرماتی ہیں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے حجرے میں، وہ جاتی تھی حجرے کی صفائی کرتی تھی۔ حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا، اسی حجرے میں دفن ہوئے، وہ جاتی تھی حجرے کی صفائی کرتی تھی۔ کون؟ حضرت عائشہ۔ اور ایک عقیدہ میں دیتا ہوں، حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، کمرے کی چابی ان کے پاس تھی۔ حضور ان کے کیا تھے؟ سب کو معلوم ہے نا، حضرت عائشہ کے کیا تھے؟ شوہر تھے۔ اور حضرت ابوبکر حضرت عائشہ کے کیا تھے؟ باپ تھے۔ اب تیسرے نمبر پر حضرت عمر آئے، قبر میں دفن کیے، اس کے بعد حضرت عائشہ نے وہ چابی دوسروں کے حوالے کر دی، پھر اندر حجرے میں نہیں جاتی تھی، خود نہیں جاتی تھی کچرا جھاڑنا صفائی کرنے کے لیے۔ پوچھا گیا کیوں نہیں جاتی آپ؟ اتنے سالوں تک جاتی تھی۔ کہتی ہیں میرے شوہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میرے باپ ابوبکر صدیق تھے، دونوں میرے لیے محرم تھے، میں ان کے سامنے جا سکتی تھی۔ جب سے حضرت عمر دفن ہیں، ایک غیر محرم کے سامنے جانا ہمارے لیے اجازت نہیں۔ کوئی ان سے پوچھے عمر تو قبر میں ہے،
आयशा जवाब देंगी कब्र में हुआ तो क्या हुआ, उनकी जिंदगी भी जिंदों की तरह है। उन्होंने यह अकीदा दिया है। आयशा सिद्दीका उमर को जब जिंदा समझ करके हुजरे में नहीं जाती है तो रसूलुल्लाह की जिंदगी का हाल क्या होगा। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। Please subscribe my YouTube channel. Press the bell icon.